السلام علیکم دوستو، آپ نے سن لیا ہوگا عمران خان کی سائفر کیس میں انہوں نے ایک درخواست کی تھی، وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی اور اس میں کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ سلسلہ وہیں پہ جاری رہنا چاہیے۔ بعد نظر میں چیف جسٹس صاحب نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ وہ ٹرائل کورٹ اپنے صحیح لائن پہ جا رہی ہے، ہمیں اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ بہت ہم فیئر ٹرائل کی بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اب اللہ جانے فیئر ٹرائل کس طرح ہوتا ہے، شاید اس طرح جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب سے وہ واپس آئے ہیں ماشاءاللہ کیس آفٹر کیس ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور ان کے جو ساتھی ہیں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمام کیسوں میں ان کو ریلیف مل گئی ہے۔ اب ایک کے بعد دوسری رکاوٹ جو ہے مسلسل ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے گفتگو کے لیے کیوں نہ آپ کی ایک مہمان سے ملاقات کروائیں۔ یہ مہمان امیر عباس صاحب ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ آپ امیر عباس صاحب کو دوسرے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور بڑے دبنگ انداز میں، جوشیلے انداز میں بولتے ہیں، کچھ لوگوں کو ناراض بھی کر دیتے ہیں اس طرح، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت لوگوں کی ناراضگی کا ہی خیال رکھیں۔ بطور پاکستانی ہمارے ایک بنیادی فریضہ ہے کہ جو سچ بات ہے، جو انصاف کی بات ہے، وہ ضرور کریں۔ تو امیر بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اور یہ جو ابتدائی میں نے کہا کہ لوگ بڑی خوشی کا اظہار کریں کہ نواز شریف صاحب کو بڑی ریلیف مل گیا ہے، تو اب جس انداز میں وہ واپس آئے ہیں لندن سے دبئی سے اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہاں سے پھر لاہور چلے گئے، تو اس تمام بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی خوشی کی یا کوئی اچنبے کی بات ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں، اور لگتا تو یہی ہے، کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کسی کو۔ صرف حلف برداری کی تقریب ہوگی عارف علوی صاحب کے ہاتھوں جنوری فروری میں جب بھی الیکشن ہوگا، لیکن ہائی کورٹ کا جو ان کی سزائیں کے خلاف اپیل بحال کرنے کا فیصلہ ہے، میں اس کو سزاؤں کے خلاف اپیل بحال کرنے کا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا فیصلہ ہے بنیادی طور پر۔ نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو کہیں کوئی خام خیالی ہے کہ نہیں ابھی اس پہ بحثیں ہوں گی لمبی اور جرا ہوگی، جب پروسیکیوٹنگ ایجنسی، جب نیب آ کر یہ کہہ دے کہ نہیں میاں صاحب مائی باپ ہیں، ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے، ہم ان کو پکڑنے بھی نہیں دیں گے، ہم ان کی ضمانت کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، جب پروسیکیوٹنگ ایجنسی یہ کرے تو پھر عدالت نے کیا کرنا تھا؟ 11 دن آج عمران خان کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، کل میاں صاحب کو ضمانت ملی ہے، 36 منٹ صرف فیصلہ ریزرو کیا ہے ہائی کورٹ نے۔ آپ منٹس گن رہے تھے؟ 36 منٹ میں فیصلہ سنا دیا گیا نواز شریف صاحب کا۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ ضمانت کا 11 دن پہلے ریزرو ہوا تھا۔ ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ فیصلہ یہی آنا ہے۔ غور و فکر کر رہے ہوں گے نا جج؟ اتنا غور و فکر، اتنا اس پہ مجاہدہ ہو رہا ہوگا اور مجادلہ ہو رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی کورٹس میں ججز کی جگہ پہ امتیاز صاحب سٹیج اور تھیٹر کے ایکٹرز کو لا کے بٹھا دینا، فرینکلی وہ شاید زیادہ بہتر اچھی انصاف کی ایکٹنگ کر لیں۔ آپ توہین عدالت نہ کریں۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ میں تو انصاف کے پیمانوں کی بات کروں کہ کیا زبردست انصاف ہے۔ ایٹ لیسٹ ہماری عدلیہ کو انصاف کی ایکٹنگ تو کرنی چاہیے نا بابا۔ کرنا تو وہی ہے جو آپ نے انصاف کرنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جمہوریت فلانا ڈھمکانا آئین یہ جو ہم نے پلندے لکھ کے اس ملک میں لوگوں کو صبح شام گھول کے پلائیں یخنی کی طرح، اس کا بھرم رکھنے کے لیے، کچھ بھرم رکھنے کے لیے کہ یہ جمہوریت ہے، یہ آئین ہے، انصاف ہے، ہم لوگوں کو سنتے ہیں پھر ہم فیصلے کرتے ہیں، ہم پہلے سے ذہن بنا کے نہیں فیصلے کرتے، ہم کسی کے کہنے پہ فیصلے نہیں کرتے، یہ تاثر دینے کے لیے کم از کم ایکٹنگ تو کی جانی چاہیے تھی نا۔ ایک شخص باہر بیٹھا ہے، پرو کلیمڈ اوفینڈر، ایبسکانڈر، یہی جج جسٹس عامر فاروق صاحب سپتمبر 2020 میں نواز شریف کی اپیل کے اوپر ہیئرنگ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی تھے۔ انہی جج صاحب نے کہا
عامر فاروق صاحب نے کہ نواز شریف یعنی ملزم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا ہے پاکستان سے. اچھا وہ یہی تھے. اچھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ 4 سال کے بعد میاں صاحب ان کے روبرو بیٹھے ہیں. کیا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا کیا؟ اب میاں صاحب کا اپڈیٹ ہو میں جج صاحب کا تو نہیں کہہ سکتا. 4 سال کے بعد آپ کا وہی ملزم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ایک دفعہ کم از کم بھرم رکھنے کے لیے اس سے پوچھ تو لیں کہ بھائی صاحب وہ 4 سال کا کوئی حساب ہے آپ کے پاس. اچھا وہ مزے کی بات ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا. کسی نے نہیں پوچھا. بڑے بڑے وکلاء نے نہیں پوچھا کہ بھئی اس کو تو جہاں سے گیا تھا یہ شخص جیل سے گیا تھا اس کو براہ راست جیل میں آنا چاہیے تھا. درمیان میں انہوں نے حفاظتی بیل کی ایک پک ڈال دی کہ حفاظتی بیل مل سکتی. تکلف کیا ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں. اچھا خواہ خود کو شاید خراب کیا ہے. تو میں اسی حوالے سے ایکچولی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس نوعیت کے جو سلوک ہے کہ 4 سال پہلے کچھ کہا اب کچھ کہا بالکل بدلا ہوا ان کا سلوک تھا نواز شریف کے ساتھ سابق وزیر اعظم کے ساتھ. تو جب عدلیہ ان کیسوں میں اس نوعیت کے کیسوں میں کیا وہ ربر سٹیمپ کی حیثیت رہے گی؟ کیا انہوں نے صرف دستخط کرنے ہیں صرف مہریں لگانی ہیں فیصلوں پہ؟ دیکھیں اسی بینچ میں نا جو جسٹس محسن اختر کیانی تھے انہوں نے ریمارکس دیے تھے. ویسے ان کو اس بینچ میں نہیں رکھا اس دفعہ. ان کو نکال کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بٹھایا گیا. اصولی طور پہ اسی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے تھا. چیف جسٹس عامر فاروق اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے, اس وقت تو عطر من اللہ چیف جسٹس تھے, اور محسن اختر کیانی صاحب کو, لیکن ان کو نکال کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو ایک نیا بینچ بنایا گیا. تو محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ بولے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ملزم لندن میں بیٹھ کر ہم پر ہنستا ہوگا. اچھا یہ انہوں نے کہا یہ تماچا ہے, تماچا. کسی کو منہ ہاتھوں میں پکڑ کے نا تو اس کو مارنا شروع کر دیں. یہ زناٹے دار تماچا تھا گل صاحب. یہ بے بسی تھی جج کی. یہ اس نظام کے اندر جو اشرافیہ کے لیے جو جس طرح اس نظام کو کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے یہ اس کو انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا قوم کے سامنے کہ ملزم باہر بیٹھ کے ہنستا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو انتہائی شرمناک حرکت ہے. آج وہی ہائی کورٹ اسی ملزم کو تو اس ایسی ہائی کورٹ کا ایسی عدالتوں کا پھر تشخص امیج جو ہے وہ کہاں ختم ہو گیا نا جی, ختم ہو گیا. کون سا تشخص ہے؟ یہ ایک عمارتیں ہیں. ویسے یہ ابھی نئی عمارت بنی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہائی کورٹ کی. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بنانے کی. عمارتیں تو خس و خاشاک سنگ و خشت, یہ پتھر اور اینٹ کی عمارتوں سے تو لوگوں کو انصاف نہیں چاہیے ہوتا. بالکل انصاف تو جو وہاں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے تعین ہوتا ہے. اب دیکھیں نا عمران خان, یہاں عمران خان کہہ سکتے ہیں آپ ضرور آپ کہیں, قاسم کے ابا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چیئرمین پی ٹی آئی, ہم تو ہر جگہ پہ. عمران خان نے بار بار لکھ 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 کے درخواست کی کہ یہ جو صاحب ہے نا موصوف عامر فاروق, یہ میرا کیس نہیں سنے, مجھے اعتماد نہیں ہے ان پہ. آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کے دور میں جب عمر عطا بندیال کو بیچ بناتے تھے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں عمر عطا بندیال کو بگو بگو کے مارتی تھی کہ یہ ہمارے کیسز کی سنتا ہے, یہ کیسز کیوں لائک مائنڈڈ بناتا ہے. ایک شخص بار بار لکھ لکھ کے دے رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں ہے ٹرسٹ آپ کے اوپر, لیکن عامر فاروق صاحب نے طے کر رکھا ہے کہ اس کے کیس تو سنے گا تو عامر فاروق ہی سنے گا. تو عامر فاروق صاحب کے قلم سے عمران خان کے لیے تو کوئی خیر کا لفظ نکل نہیں رہا, اور میاں صاحب کے لیے کوئی شر کا لفظ نہیں نکلے گا. اب حالات تو اسی قسم کے بن چکے ہوں. وہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا ہے نا. لیول پلینگ فیلڈ میرا خیال ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے بجائے نا یہ بہتر تو یہ ہے کہ کارپیٹ بامبنگ کر کے نا ویسی لیول کر دیں اس قوم کو, ویسی لیول کر دیں, بلڈوز کر دیں سب کچھ لیول, جس طرح وہ غزہ میں ہو رہا ہے نا. ہاں اس کا ہم رونا رو رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی اس حوالے سے بات چیت نہیں ہے. چلیں یہ بھی سب کے سامنے ہے. جو کچھ اب عدالتیں کر رہی ہیں ان کی تو ساکھ اپنی کافی خراب ہو رہی ہے. بلکہ ہمارے جو ساتھی ہیں متی اللہ جان جی, انہوں نے تو اعجاز الحسن جسٹس اعجاز الحسن کو پہ بھی ایک تبرہ بھیج دیا ہے کہ جو عمر عطا بندیال کی ایک بریگیڈ تھی اس کا ایک باقیات جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن ہیں, ابھی تک سپریم کورٹ میں اب موجود ہیں. اور بنیادی طور پہ اس نے جو لبے لباب اس میسج کہے کہ یہ کلنک کا ٹیکہ ہے یہاں پہ سپریم کورٹ میں. عامر فاروق صاحب پہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اس کو میرا خیال ہے شاید ابھی تک اس تک وہ خبر پہنچی نہیں ہوگی, وہ ابھی تک متی اللہ اس کا شاید انتظار میں ہے. لیکن عدالتوں سے اگر ہم آگے چلیں, ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں, چاہے ایف آئی اے ہے, چاہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, یہ وہ ادارے ہیں جو
جیسے شہباز شریف کے خلاف انہوں نے فرد جرم تک تیار کر لی، وہ 16 سے 40 ارب کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور یہ جب وزیر اعظم بن گئے تو وہ اسی ادارے نے کہا کہ نہیں ہمیں وہ تفتیش صحیح نہیں ہوئی تھی اور وہ الزامات تھے. بلکہ 11 اپریل کو جس دن میاں صاحب نے اوتھ لیا شہباز شریف نے، اسی دن ان پر چارج شیٹ فریم ہوئی. بالکل، تو وہ فرد جو مزن عائد ہونے. تو اس میں ان اداروں کی جو ساکھ برباد ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ عدالتوں کے بعد اب ایف آئی اے، پھر نیب، آخر بنے گا کیا؟ دیکھیں نیب کو میں تو نیشنل اکاموڈیٹنگ بیورو کہتا ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں ہے، یہ اکاموڈیٹ کرتا ہے لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ. ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے صرف آرم ٹوسٹنگ کے لیے. جب آپ نے کسی کو مارنا ہے، کسی کو پاش کرنا ہے، کسی کو آپریشن ڈسمینٹل کرنا ہے، جیسے آپریشن ڈسمینٹل چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی کا، تو آپ ان کو استعمال کر لیں گے. جب آپ نے نواز شریف کے خلاف آپریشن ڈسمینٹل کرنا تھا تو آپ نے اس وقت نیب کو استعمال کر لیا. ان اداروں میں کام کرنے والے وہ لوگ، ان میں کچھ تو کانشیس ہونا چاہیے تھا، کچھ تو ان میں شرم اور حیا ہونی چاہیے تھی. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں ویسے یہ ادھر تو نہیں ہے، کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ اس ملک میں تو نہیں ہے. موجودہ حالات ایسی جنس ہے، یہ ایسی جنس ہے جو اس ملک میں اب نایاب ہو چکی ہے، کامیاب ہو چکی ہے. اور نیب کے چیئرمین کون ہے جی؟ جنرل نذیر بٹ صاحب. کم از کم جنرل نذیر بٹ صاحب دیکھتے تو صحیح کہ ان کے موجودگی میں اگر ان کی نیب آ کے کہے کہ نہ تو ہمیں پروٹیکٹیو بیل پہ مسئلہ ہے، نہ ہمیں ضمانت پہ مسئلہ ہے، نہ ہمیں اپیلیں بحال کرنے پہ مسئلہ ہے، اور جج پوچھ رہا ہے کہ اس کو پکڑنا تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے سوال ہی بھائی اب کیسے پکڑنا، ہماری جرت کیسے ہو سکتی ہے. تو بٹ صاحب کم از کم یہ تو دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ جنرل نذیر بٹ لگا ہوا ہے اور مجھے لا کے اس ادارے کا جس نے احتساب کرنا ہے اس ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے. تو اگر میرے ادارے کے نیچے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور القادر ٹرسٹ آپ دیکھ لیں، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس، عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ان کے ہیں سارے، ایون کہ سپریم کورٹ کا جو عمر رضا مدیال صاحب کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے نیب امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ کر کے سارے کیسز ری انسٹیٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ کو کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے اسی نیب سے. اچھا ہمارے یہاں آپ نیب سے اتنی زیادہ توقعات کیوں آپ نے وابستہ کی ہوئی ہیں جب سے یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا امتیاز صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نیب کو ختم کر دینا چاہیے، خاص طور پہ پی ڈی ایم ایک نیریٹو رہا کہ نیب آرم ٹوسٹنگ کے لیے، ونڈکٹیو جسٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے شرم لوگوں، عمران خان کے خلاف ایف آئی اے ونڈکٹیو جسٹس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن ونڈکٹیو جسٹس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، پنجاب پولیس لوگوں کو چھتر مارنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے پرابلم از ناٹ ود دی نیب، پرابلم از ود somebody else. ہاں وہ مسئلہ کہیں اور ہے. دن کے بعد نہیں جو مطلب بالکل مسئلہ کہیں اور ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا. اب اسی سے ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مینیفیسٹیشنز ہیں، جو مثالیں ہیں، جو آپ نے بے شرمی کی بات کی یا شرم کی، حیا کی بات کی نا، اس کی کچھ مینیفیسٹیشنز ہیں. یہ بتائیں کہ جو استحکام پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، ماں ابھی تک نہیں آئی، باپ ہے، پیپلز پارٹی تو جنم دے رہی ہے نا چھوٹے بچے جنم، کچھ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ تھی، اب پی ٹی آئی پیٹریاٹ آ گئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک پیسٹ کی طرح، اس طرح پاکستان پہ یہ لوگ مسلط رہیں گے اور یوں ہی انجینئرنگ کا سلسلہ ان کے ذریعے چلتا رہے گا؟ دیکھیں جب تک آپ انڈیجنس پالیٹکس نہیں ہونے دیں گے ملک میں، جب تک انڈیجنس لیڈرشپ آپ گرو نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں کو رائٹ ٹو چوز نہیں دیں گے آپ، اور دیکھیں الیکشن تو یہ ہوتا ہے امتیاز صاحب کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، ہم اینالائز کر سکتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ. ہمیں بھی نہ پتا ہو کہ کون جیت رہا ہے کون ہارا ہے. دس از کالڈ الیکشن. آئی مین الیکشن تو ووٹر کے ہاتھ میں ہے. یہ کیسا آپ نے نظام بنا دیا کہ لوگ آج بیٹھ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے. کسی نے اچھی وہ ایک پوسٹ بھی کی تھی نا کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جیتے گا. اچھا نتیجہ کیا آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا. جی سو یہ جو ساری پارٹیز ہیں یہ اسی سارے ریگڈ، فلاڈ، ڈسٹارٹیڈ، فریکچرڈ اس نظام کی پیداوار ہے.
اور آپ کے پرائم منسٹر جو بھی نگران ہے وہ بھی اسی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کا بھی باپ باپ یعنی یہ باپ ہی سے ہیں وہ، جی جی اسی کی پیداوار، کسی کا باپ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اسی پارٹی کی پیداوار ہے جی. یہی پارٹی استعمال ہوئی نواز شریف صاحب کے خلاف جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، بلوچستان میں حکومت گرا دی گئی، ان کو لا کے بٹھا دیا گیا عبدالقدوس بزنجو. پھر عمران خان کے دور میں بھی اسی پارٹی کو رکھا گیا سائڈ پہ. پوٹینشیل تو ہے نا ویسے ان لوگوں میں، پوٹینشیل بہت ہے، کہیں سے بھی استعمال تو ہو سکتی ہے نا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی اتنے سگنیفیکنٹ ہو جائیں گے. تو یہ ساری اب ایم کیو ایم کو آپ دیکھ لیں، وہ کس کے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوتی رہی. 12 مئی 2007 یہ جو ابھی فیض آباد دھرنا کیس چل رہا ہے اس میں لکھا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے کہ یہ 12 مئی 2007 کیسے ہوا. کہا ایم کیو ایم کے لوگوں نے الطاف حسین کو رات کو کہا 12 سے پہلے 11 اور 12 کی درمیانی شب کو میں کہا کہ بھائی ہم یوں کرتے ہیں، آپ ڈرانا چاہتے ہیں نا لوگوں کو، تو ہم کچھ لوگ بھیجیں گے ڈرا کے اور وہ لوگ غائب ہو جائیں گے. تو بھائی نے کہا خاموش، اور بھائی نے چونکہ مشرف صاحب کے ساتھ مل کے صبح ہر چیز کو ٹھوکنا تھا، اور پھر 12 مئی خون کی ہولی کھیلی گئی. آج 2007 سے ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے. کسی نے پوچھا کہ وہ جو خون کی ہولی کے خود افتخار چودھری جس کا وکٹم تھا وہ بعد میں چیف جسٹس بنا. نہیں وہ تو ہمیں بھی اس وقت بتایا گیا تھا جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد سے یہ حکم آیا تھا کہ آپ نے بیرکوں سے اپنے دفتروں سے نہیں نکلنا ہے. شہر کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، ایم کیو ایم ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ داری ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اچھی نبھائی کہ ایک دن میں 55 لوگ مار دیے انہوں نے، جلا دی چیزیں. سو یہ آپ آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں، آپ کی پیٹریوٹ ہے، یہ پی ٹی آئی پارلیمانی جو پرویز خٹک صاحب کی آ گئی، قواف لیگ میں پھر سے جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری پارٹیز یہ مشروم گروتھ کر کے آپ پولیٹیکل مینڈیٹ کو ڈیوائڈ کر کے تاکہ کسی کے پاس 2/3 میجورٹی نہ آ سکے، کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہ آ سکے، ایک لنگڑی لولی حکومت قائم ہو. ابھی بھی میاں صاحب کو جو حکومت ملے گی وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ نہیں ملے گی. چلیں اس کو چھوڑیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ آخری ایک پوسٹ مارٹم تو نہیں، ابھی ہم مستقبل میں دیکھتے کہ آنے والے 3-4 مہینوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے کیسی صورتحال میں، جب کہ عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ کھلا میدان ملے گا، نواز شریف پاکستان مسلم لیگ باہر ہے. کیا منظرنامہ ممکنہ طور پہ ابھر کے سامنے آ سکتا ہے اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو؟ دیکھیں میاں صاحب تو اگلے کمنگ ویک سے جو 2 دن بعد شروع ہو رہا ہے وہ اپنی پارٹی کی کیمپین شروع کر رہے ہیں. پنجاب اور کے پی کے میں مختلف ڈویژنز، ڈسٹرکٹس اور تحصیل سے میاں صاحب کو انویٹیشن آنا شروع ہو گئے جلسوں کے. اب آپ منظر دیکھیں کہ نواز شریف جو 4 سال تک اس نظام کو چکر دے کے چکمہ دے کے اور واپس آ کے ریاست کا لاڈلا بن کے اور پورے ملک میں جلسے کر رہا ہوگا، اور اس کا مخالف حریف وہ اڈیالہ جیل کے سیل نمبر 943 میں قید پڑا ہوگا، اور اس کی پارٹی 75 ریکویسٹ کرتی ہے کے پی کے میں، پی ٹی آئی 75 ریکویسٹ فار دی پارٹی کنونشنز نہیں کرنے دی گئی. 75 ریکویسٹ. ایک پارٹی ورکر کنونشن ہوتا ہے عاطف خان کے گھر پہ جو کہ پروونشل منسٹر رہے ہیں، اس کنونشن پہ ایف آئی آر کر دی گئی، اور ہائی کورٹ میں جج، پشاور ہائی کورٹ میں جج ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کی اس کے اوپر ایف آئی آر آپ نے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل کہتا ہے کہ بھائی وہ تو اشتہاری ہے، اس اشتہاری کو ہم کیسے رائٹ دیں کہ اس کے پاس کنونشن ہو؟ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف اشتہاریوں کو پروٹوکول سے لایا جا رہا ہے، عدالت چل کے چلی گئی، اور ایک طرف آپ ایک اشتہاری کو کنونشن نہیں کرنے دے رہے اس کے حجرے پر. تو یہ منظر ہوگا. یہ اندر ان کی چاپنگ، اور میاں صاحب کو پورا پی ٹی وی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سب بالکل میاں صاحب کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ وائکنگز کی طرح آئیں گے. ہاں بادشاہ سلامت واپس آ گئے. بادشاہ تو بڑا گریسفلی آتے ہوتے، وائکنگز جس اس طرح آیا کرتے تھے نا اسکینڈینیوین میں، وائکنگز ایک زمانے میں ایسے آتے تھے جب ہر چیز لوٹ مار کرش کر کے. تو اس کو میاں صاحب کو خود شرم آنی چاہیے، اور وہ خود کسی دن سوچیں کہ نواز شریف یہ کون سی فتح ہوگی تمہاری.
چلیں اس پہ تمہارا مخالف اندر پڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو ریسلنگ رنگ میں پھینک دیا ہے, اور تمہارے ہاتھ کھول کے تمہیں کہا گیا کہ اس کے ساتھ الیکشن لڑو. نواز شریف کچھ خود ہی سوچو, 3 دفعہ کا چیف منسٹر, 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, مین واٹ ایلس ڈو یو وانٹ. گریسفلی قائد اعظم نے 1946 کے الیکشن میں کہا تھا کہ میں محمد علی جناح دھاندلی سے الیکشن جیتنے کے بجائے ایمانداری سے الیکشن ہارنے کو ترجیح دوں گا. یہ بدبخت ملک ملا تھا آپ کو. آج آپ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کی پارٹی کو توڑ کے ایک بندے کو ہلا شیری دے کے وہ چڑھ جائے پورے ملک کے اوپر, یہ الیکشن ہوگا. پھر کروا لیں آپ امتیاز صاحب. چلیں آپ تو بڑا چیلنج دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, کیونکہ اگر موجودہ حالات ایسا ہی ہوتا, وہ چیز ہوتی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو وہ تو شاید پاکستان آتے ہی نہ واپس. اور یہ پاکستان کا دوستو ایک اب المیہ ہو گیا ہے کہ ہم جن اقدار کے ساتھ ہم نے اپنا کریئر شروع کیا, جن اقدار کا سبق ہمیں دیا گیا اپنے گھروں پہ, وہ شاید ابھی بہت معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جو امیر عباس نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے, شرم اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی بھی ہے, اس نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بننا ہوگا, ان کے اور بھانجے بھتیجے بہت ہیں, انہوں نے بھی سیاست میں آنا ہوگا, تو ان کے ساتھ ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. وہ بیچارے ابھی, ان کو بھی تو کوئی حق تو بنتا ہے نا. بلا شبہ وہ ایک حکمران گھرانہ ہے, حکمران گھرانے والے جب تک باری باری اقتدار میں کا مزہ نہ چکھ لیں تو ان کو مزہ نہیں آتا ہے. ان کا پیٹنٹ رائٹ ہے ان کا اس ملک پہ. جی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹنٹ لیا ہوا پیدائشی حق ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا شو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.